پروگرام کل تک میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ناظرین، جاوید چودھری صاحب نجی مصروفیت کی وجہ سے یہ پروگرام نہیں کر پا رہے ہیں اور ان کی عدم موجودگی میں اس پروگرام کی ذمہ داری مجھ پر ہے. میں اسد اللہ خان ہوں. ناظرین، آج وزیراعظم پاکستان نواز شریف صاحب 5 روزہ سرکاری دورے پر چین روانہ ہو گئے ہیں. ان کا یہ پہلا سرکاری دورہ ہے. اگرچہ اس دورے کے مثبت پہلو یہ ہیں کہ اس میں وزراء اور حکومتی شخصیات کی فوج ظفر موج ان کے ساتھ نہیں ہے اور اخراجات کو بھی کافی کم کرنے کی کوشش کی گئی ہے، یہاں تک کہ صحافی بھی اپنے خرچے پر اس مرتبہ اس دورے پر ان کے ساتھ گئے ہیں. لیکن یہ مثبت پہلو تو ایک طرف ہے، لیکن کیا یہ دورہ عوامی مسائل کی حقیقی ترجمانی کر رہا ہے؟ کیا لوگوں کو اس بات کی تسلی ہے کہ نواز شریف صاحب ہمارے ہی مسائل کے حل کے لیے جو بھی اقدامات کر رہے ہیں اور یہ دورہ بھی اسی سلسلے میں ہے، کیا ان کی سمت کا تعین ہو رہا ہے اس دورے سے، اور کیا اس دورے کے مثبت نتائج نکلنے کی توقعات بالکل ٹھیک ہیں؟ یہ سوال آج ہم رکھیں گے اپنے پروگرام میں. پچھلے 2 ہفتے میں جو سیاسی ڈیولپمنٹس ہوتی رہی ہیں اس میں ہم جو حکومتی شخصیات ہیں معاف کیجئے گا، جو حکومتی شخصیات ہیں، جو اس کے ساتھ ساتھ اپوزیشن کی شخصیات ہیں اور جو سیاسی مسائل رہے ہیں ملک کے، اس سے متعلقہ شخصیات کو ہم دعوت دیتے رہے ہیں. لیکن آج ہم نے کوشش یہ کی ہے کہ جو اہلیان فکر و نظر کی نمائندہ شخصیات ہیں ان کو آج ہم اپنے پروگرام میں دعوت دیں اور ان سے جانیں کہ کیا وہ اس تمام تر صورتحال کو مثبت انداز میں دیکھ رہے ہیں، حکومت کی ترجیحات اور اس کا سمت کا تعین ٹھیک ان کو لگ رہا ہے، اور عوامی بے چینی جو ہے وہ درست ہے، یا مثبت سوچ رکھنے والے اور امیدیں باندھنے والے لوگ وہ درست سوچ رہے ہیں. یہ سارے سوال جو ہیں وہ ہم اپنے مہمانوں کے سامنے رکھیں گے. تعارف میں آپ سے کرواتا ہوں، سید طلعت حسین صاحب میرے پروگرام میں موجود ہیں، سینئر صحافی ہیں، کالم نگار ہیں اور پروگرام لائیو وتھ طلعت کے ایکسپریس نیوز پر میزبان ہیں. ایئر مارشل ریٹائرڈ شاہد لطیف صاحب موجود ہیں، دفاعی تجزیہ کار ہیں، اور کچھ ہی دیر میں سلیم صافی صاحب ہمیں جوائن کرنے والے ہیں، وہ بھی سینئر صحافی ہیں، کالم کار ہیں. ہم طلعت صاحب، میں آپ سے سب سے پہلے یہ جاننا چاہوں گا کہ یہ دورہ چین جو ہے حکومت کا، یہ کیا مثبت نتائج اس کے نکلیں گے؟ اس کو کس طرح سے دیکھنا چاہیے؟ بہت اہمیت کا حامل ہے. اسد، بہت شکریہ آپ کا. ایک تو آپ نے مجھے اہلیان فکر و نظر کا حصہ بنا دیا، اس کا تو آپ کا دوہرا شکریہ مجھے ادا کرنا چاہیے. دیکھیں، پاکستان میں گزشتہ چند سالوں میں ایک ٹینڈنسی بن گئی ہے جس کی میرے خیال میں کچھ ذمہ داری ہمیں بھی اٹھانی چاہیے کہ ہم بہت کمپلیکس ایشوز کو اوور سمپلیفائی کر دیتے ہیں، اور نتائج کی توقع اگرچہ اس ملک کے اندر ہونی چاہیے آپ کو ہر وقت ہر عمل سے، لیکن کس قسم کے نتائج آپ کو چاہیے میرے خیال میں اس کے اوپر ہم زیادہ توجہ نہیں دیتے. ایک دورے سے پاکستان کے اندرونی معاملات نہ تو حل ہو جائیں گے مسائل، نہ پاکستان چین کے درمیان کوئی بہت بڑی پیش رفت ہو جائے گی. یہ ایک مسلسل عمل ہے پاکستان اور چین کے تعلقات کو آگے لے جانے کا، اور نواز شریف صاحب ہر الیکٹڈ پرائم منسٹر کی طرح اور ہر ریاست کے ہیڈ کی طرح اسی راستے کے اوپر گامزن ہے. آج کل ذرا معاملات تھوڑے سے زیادہ پریسنگ آپ کو اس وجہ سے نظر آتے ہیں کہ چین کی مدد بہت ضروری ہے انرجی سیکٹر کے اندر، چین کی مدد بہت ضروری ہے، آپ کے اکنامک پریشر ڈیولپ ہوا کیونکہ کیش سٹریپڈ اکانومی آپ کی بن گئی ہے. چین کی مدد کی ضرورت ہے گوادر پورٹ کے حوالے سے، وہاں پہ ہمارا کوآپریشن کے ساتھ چل رہا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ چین کی مدد اور سپورٹ کی ضرورت ہے افغانستان کے اوپر. تو یہ بڑے بڑے معاملات کی وجہ سے یہ دورہ بہت بڑی اہمیت کا حامل بن گیا ہے. لیکن یہ توقع کرنا کہ عوام کے معاملات اس سے فوراً حل ہو جائیں گے یا کوئی ان کی امیدوں پر اب پورا اتریں گے، میرا نہیں خیال کہ بہت سے عوام پاکستان کے بشمول جو لوگ یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں اس وقت چین کے بارے میں سوچ رہے ہیں، چینی کے بارے میں سوچ رہے ہوں گے، میرا نہیں خیال کہ چین کے بارے میں سوچ رہے ہیں. اچھا، یہ اچھی بات ہے کہ چینی کے بارے میں سوچ رہے ہیں. عوام کو ظاہر ہے غرض مند دیوانہ ہوتا ہے، اس کو اپنے مسائل سے غرض ہے، لیکن لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ گوادر سے لے کر چین تک ریلوے بنانا یہ ترجیح ہے حکومت کی، بجلی ترجیح ہے، عوامی مسائل ترجیح ہیں، لیکن سڑکیں بنانے پر تنقید کا نشانہ بنایا جاتا ہے اس حکومت کو. جی یقیناً انفراسٹرکچر، دیکھیں پاکستان جیسے بڑے ملک میں تو بہت سارے کام آپ کو سائملٹینیس کرنے ہوتے ہیں. ترجیحات سے جب ہم مراد لیتے ہیں تو میرے خیال میں ہم شخصی حوالہ لیتے ہیں کہ ہم اور آپ ایک وقت میں ایک ہی پروگرام کر سکتے ہیں، ایک وقت میں ایک ہی رول ادا کر سکتے ہیں، بہت ہو گیا تو 2 نوکریاں کر لیں گے. شخصیات جو ہیں ایک وقت میں 1 اور 2 کام کرتے ہیں، ریاستیں سائملٹینیس کام کر رہی ہوتی ہیں. تو نواز شریف صاحب کو اندرونی معاملات کے اوپر بھی بھرپور توجہ دینی ہے. بلوچستان میں کل وہ تھے، آپ نے دیکھا، اور اس کے ساتھ بڑے معاملات کو بھی لے کے چلنا ہے. ہاں یہ ضروری ہے کہ فوکس کس کے اوپر آپ کا زیادہ ہونا چاہیے. ہو سکتا ہے میں ذرا سکینڈلس بات کر رہا ہوں، لیکن میرے خیال میں نواز شریف صاحب کو
زیادہ وقت دینا چاہیے اندرونی معاملات کے اوپر جو کافی گھمبیر صورتحال اختیار کر رہے ہیں. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ڈیفنس اور دوسرے معاملات جو ہیں وہ فروہی ہیں یا ضمناً کو ہینڈل کرنا چاہیے, لیکن ریلی لائک آل پالیسی, سیکیورٹی, اکانومی بگنز ایٹ ہوم. ٹھیک ہے. اچھا شاہد لطیف صاحب, اب بدقسمتی یہ ہے کہ اس سے پہلے کہ ہمارا وفد جو ہے وہ چین جاتا, اس سے پہلے چین کے کچھ لوگوں کی لاشیں وہاں پر گئی ہیں, اس سے فرق پڑے گا کیا؟ نہیں دیکھیں, میں نہیں سمجھتا کہ ان معاملات سے آپ کے جو لارجر ریلیشن شپ کے کانٹیکسٹ میں کوئی فرق پڑتا ہے, اور یہ چین کو بھی معلوم ہے کہ اگر یہ اس طرح کا حادثہ ہوا ہے تو وہ ضروری نہیں کہ وہ چینی اعتبار سے ایک ہمیں سیٹ بیک اس میں ہوگا. مختلف سیاح تھے, اور یہ جو دہشت گرد ہیں ان کے سامنے تو ہر آدمی جو ہے جہاں کہیں انہوں نے ٹارگٹ کرنا ہوتا ہے وہاں یہ پہنچ جاتے ہیں, اور چین یا کسی اور سیاح کو میرا خیال ہے ٹارگٹ کرنے کی بجائے اس مرتبہ جو ان کا ہدف تھا, میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس علاقے میں, کیونکہ وہ اکانومی کے پوائنٹ آف ویو سے ہماری ایک بڑی اچھی جگہ تھی, بڑا پیسفل علاقہ تھا, اور ان لوگوں کی جو معیشت ہے اس کا اس سے بڑا لنکیج تھا, تو اس کو ہٹ کیا گیا ہے. سو اس لیے میں نہیں سمجھتا کہ یہ کوئی اسپیشلی ٹارگیٹڈ تھا جو چین کے کچھ لوگ ٹارگیٹڈ تھے. However, ہیونگ سیڈ دیٹ, میں تھوڑا سا اس بات کو آگے بڑھانا چاہوں گا جو آپ نے پہلا سوال کیا. دیکھیں, یہ ہم سب کو معلوم ہے کہ جو 21st سینچری ہے وہ ایشیا کی اکانومی اور ایشین پروگریس کی سینچری ہے. آپ نے ویسٹرن اکانومی, امریکن اکانومی, یہ پچھلے چند دہائیوں سے آپ نے دیکھا کہ وہ زوال پذیر ہیں. تو چائنا ایک بھرپور اکنامک جائنٹ کے لحاظ سے ابھر رہا ہے. اب ہمارے چائنا کے ساتھ جو تعلقات ہیں وہ بڑے پرانے ہیں, ٹریڈیشنل ہیں, جس کو ہم آل ویدر فرینڈشپ کہتے ہیں. انفارچونیٹلی ان کو ہم نے ایک اسٹریٹجک جو ہماری ریلیشن شپ ہے اس کی صورت میں ہم نے نہیں اپنایا, اور وہ ہماری ڈسٹریکشنز ہیں, ویسٹ اینڈ امریکہ. تو میں فورن پالیسی کی ڈیبیٹ میں نہیں جانا چاہتا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ نواز شریف صاحب جو ہیں یہ بہت ونس اگین ان کے لیے ایک بھرپور موقع ہے کہ ہم اس کو ریویو کریں, ہماری جو پالیسی ہے اس کو ریویو کریں. دیکھیں, سینٹرل ایشین ریپبلکس, چائنا, رشیا, یہ پورا کوریڈور, اور جیسے آپ نے کہا کہ گوادر تک یہاں اگر آپ کی کمیونیکیشن ڈیولپ ہوتی ہیں تو آل دا وے اپ ٹو دا پورٹس, اور پھر گوادر جو آپ نے چائنیز کے حوالے کیا, اس میں ہیوج پوٹینشیل ہے. اور ہمارے مسائل کیا ہیں؟ سب سے بڑا اکانومی ہمارا مسئلہ ہے. اور اس کے بعد بلوچستان میں امن و امان کا مسئلہ, بلوچستان میں امن و امان کا مسئلہ, اکانومی, یہ اس کے ساتھ بہت میں سمجھتا ہوں بہت کلوزلی لنکڈ ہے. تو اگر ہمیں واقعی دور رس نتائج چاہیے, جو کہ میں مانتا ہوں کہ ایک دورے میں نہیں ہوں گے, مگر کم از کم ہماری پریورٹیز میں یہ شامل ہونا چاہیے کہ اس موقع سے ہم فائدہ اٹھائیں, اور ہماری جو اسٹریٹجک ریلیشن شپ ان کے ساتھ جو آج تک نہیں بن پائی, ہم ٹیکٹیکل لیول پہ ہی چائنا کے ساتھ آپریٹ کرتے رہے, جس کی وجہ سے ان کے کچھ تحفظات بھی ہیں. ٹھیک ہے. اچھا صافی صاحب, جو امن و امان کی مجموعی صورتحال ہے, یا ڈرون اٹیکس ہیں, یا افغان آرمی چیف کے بیان ہے, اس پر تو ہم پروگرام میں آگے جا کے بات کرتے ہیں. لیکن اگر جو گوادر ہے وہ ایک امپورٹنٹ حصہ ہے اس ایجنڈے کا جو کہ چین میں ہونے جا رہا ہے, تو اس پروجیکٹ کو کچھ عالمی طاقتوں کی حمایت حاصل نہیں ہے, بلکہ مخالفت ہے کر رہی ہیں, خاص طور پر امریکہ وغیرہ. وہ اس کو ٹھیک نہیں سمجھتے کہ چائنا کے ساتھ پاکستان گوادر میں اور بلوچستان میں اس حد تک آگے جائے. تو اس کو کس طرح سے دیکھا جا رہا ہے؟ دیکھیں, گوادر کی اپنی اہمیت اپنی جگہ مسلمہ ہے, یا جو چین کے ساتھ اسٹریٹجک ریلیشنز کی بات کی جا رہی ہے وہ بھی اپنی جگہ پہ اہم ہے, یا چین یا باقی پڑوسیوں کے ساتھ تعلقات کو بہتر کرنا وہ وقت کی ضرورت بھی ہے. لیکن ظاہری بات ہے کہ یہ ساری چیزیں فضول ہو جاتی ہیں, بیکار ہو جاتی ہیں اگر ہمارے ملک کے اندر وہ امن نہیں رہتا. مثلا اگر بلوچستان کی یہ صورتحال رہتی ہے اور اگر افغانستان کی یہ صورتحال رہتی ہے تو گوادر سے ہم کیا فائدہ لے سکیں گے؟ یا پھر اگر آپ کے گلگت وغیرہ میں اس طرح کے واقعات ہو رہے ہوں تو آپ شاہراہ ریشم کو یا یہاں پہ اگر آپ دوسرے روٹ بھی بناتے اس سے کیا استفادہ کر سکیں گے؟ تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ بنیادی بات وہی جو طلعت صاحب نے کہی کہ فوکس رہنا چاہیے اور پریارٹی دینی چاہیے ملک کے انٹرنل سیکیورٹی کے معاملات کو. یعنی میں پھر یہ کہوں گا کہ چین کے ساتھ ریلیشنز بھی اہم ہیں, آپ کے باقی بڑی طاقتوں یا ریجنل طاقتوں کے ساتھ بھی معاملہ اہم ہے. لیکن شاید اگر میاں نواز شریف چین سے پہلے شاید ان کو پشاور اور فاٹا کا دورہ کرنا چاہیے تھا. بلوچستان کا تو کل انہوں نے کر دیا لیکن اس میں بھی بہت دیر کر دی. تو آپ سمجھیں وہاں جانے سے پہلے کراچی کے مسئلے کا حل نکالنا چاہیے. اگر یہ معاملات ہمارے حل ہو گئے تو پھر ہم
ایک تو یہ کہ خود یہ قوتیں اور یہ طاقتیں پھر ہماری طرف آئیں گی، اور اگر یہ نہیں ہوتا تو اگر ان کے ساتھ ہم بڑے بھی معاہدے کریں اور بہت ساری چیزیں بھی کریں تو اس سے ہم استفادہ نہیں کر سکتے. ٹھیک، تو آپ یہ کہہ رہے ہیں بنیادی طور پر کہ گوادر پروجیکٹ کو پروان چڑھایا نہیں جا سکتا جب تک وہاں پر امن و امان قائم نہ ہو، اور اس کا براہ راست تعلق ہے فاٹا میں کیا ہو رہا ہے، طالبان وزیرستان میں کیا ہو رہا ہے، ڈرون ہو رہے ہیں یا نہیں ہو رہے؟ صرف گوادر کے ساتھ سے ہم استفادہ کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ اس طرح کی کسی بھی اس وقت آپ کی صورتحال کی کسی ملک کے اگر کرکٹ ٹیم آپ کے ملک میں کھیلنے نہیں آ رہی ہے تو یہاں پہ کوئی انویسٹر کیوں رسک لے گا؟ پھر یہ کہ گوادر اس سوچ کے ساتھ بنایا گیا ہے کہ اس سے سینٹرل ایشیا کے مابین تجارت کے لیے اس کو وہ بنا دیا جائے گا. تو اگر افغانستان میں یہ صورتحال رہتی ہے تو اس سے پھر ہم کیا فائدہ؟ ہم اگر ٹینکوں کا اور توپوں کا اور جہازوں کا بڑے لمبے چوڑے منصوبے بھی چین یا کسی اور قوت کے ساتھ بنا دیں، لیکن جب ہمارے اپنے لوگ اپنے شہری پٹ رہے ہوں اور کبھی مسجد میں پٹ رہے ہوں، کبھی GHQ میں پٹ رہے ہوں، کبھی جو ہے پہاڑوں میں پٹ رہے ہوں، تو ظاہری بات ہے کہ ان چیزوں کا کیا فائدہ ہوگا. اس لیے میں کہتا ہوں کہ خشت اول جو ہے وہ ملک کے اندر کی سیکیورٹی ہونی چاہیے. ٹھیک ہے، قسط اول جو ہے وہ امن ہونا چاہیے، امن و امان اس ملک کا بڑا مسئلہ ہے. طلعت صاحب نے پروگرام کے شروع میں کہا کہ عوام جو ہیں وہ چین کے بارے میں شاید اتنا نہیں سوچ رہے ہیں، چینی کے بارے میں زیادہ سوچ رہے ہیں. عوامی مسائل اس وقت ہیں کیا، اور کیا حکومت نے، اگرچہ وقت چاہیے حکومت کو ان پروجیکٹس کو پورا کرنے کے لیے، ان وعدوں کو پورا کرنے کے لیے، لیکن کیا سمت کا درست تعین ہو گیا ہے؟ کیا جن مسائل کے حل کے لیے جو راستہ جاتا ہے اس راستے کی طرف ہم نے، حکومت نے اپنی گاڑی کو موڑ لیا ہے؟ کیا اس راستے پر حکومت کی گاڑی چڑھ گئی ہے؟ یہ سوال میں رکھوں گا اپنے مہمانوں کے سامنے ایک بریک کے بعد. بریک کے بعد پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ناظرین، ہم بات کر رہے ہیں دورہ چین کی. حکومت نے جو آج شروع کیا ہے 5 روزہ دورے پر وزیر اعظم تشریف لے گئے ہیں اور اس کی روشنی میں عوامی مسائل کی ہم بات کر رہے ہیں. طلعت صاحب، اگرچہ ایک مہینے میں کسی حکومت سے توقع کرنا کہ وہ مسائل کو حل کر دے گی یہ زیادتی ہوگی، لیکن بہت سارے ایشوز کو تو حکومت نے خود ٹائم باؤنڈ کر دیا تھا. مثلا خواجہ آصف صاحب نے کہا کہ مجھے اگر وزارت ملی بجلی کی تو 1 مہینے میں سرپرائز دوں گا. اسی طرح عمران خان صاحب نے کہا کہ 90 دن میں میں بلدیاتی انتخابات کراؤں گا، اور اب وہ نہیں ہو پا رہے ہیں. تو حکومت نے تو خود عوام کی توقعات باندھی تھی شاید 1 مہینے میں، وہ ایکسپیکٹ کریں. جی، پہلے شاید خواجہ آصف صاحب سے بیان منسوب ہوا تھا، لیکن اس کے بعد جب ان سے کمٹمنٹ مانگی گئی ڈیڈ لائن کے حوالے سے تو انہوں نے کہا جی کہ میں وہ بیان نہیں دوں گا جو راجہ پرویز اشرف صاحب نے دے دیا. اور اس کے بعد میرے خیال میں بہت سارے نمائندگان نے کم از کم لوڈ شیڈنگ کے اوپر کوئی ڈیڈ لائن دینے کی بات نہیں کی، ایکسیپٹ کہ پچھلے دنوں جب خبر آئی تھی کہ کچھ ڈیٹ جب یہ ریٹائر کر رہے ہیں تو اس کے ذریعے شاید 4 گھنٹے 5 گھنٹے کی آپ کو سہولت ملے. میرا اپنا خیال یہ کہ رمضان کے ساتھ ٹائم کریں گے تاکہ رمضان کے اندر جو ہے لوڈ شیڈنگ کا وزن جو ہے وہ کم ہو. لیکن سب کو معلوم ہے کہ اس کا حتمی حل جو ہے اس کے اندر سالوں لگ سکتے ہیں. آپ نے KPK کا ذکر کیا، وہاں پر یقیناً دیکھنا ہوگا کہ 90 دن کے اندر جو انہوں نے خود اپنے آپ کو کمٹ کر دیا تھا ان 90 دنوں کے اندر وہ کتنے کام کر سکتے ہیں. لیکن اوورآل سمت جو ہے میرے خیال میں بری نہیں ہے. جو فنڈامنٹل ڈیسیژنز ہیں، بجٹ کا ڈیسیژن آپ نے دیکھ لیا، اس کے اوپر میرے اور آپ کے بہت سارے اعتراضات ہو سکتے ہیں، لیکن آپ کو ایک ایفرٹ نظر آتی ہے کہ کسی طریقے سے اس اکانومی کے سٹرکچر کو درست کیا جائے. جو نقطہ اعتراض میرے خیال میں بنتا ہے، بلکہ نقطہ اعتراض اٹھانے سے پہلے میں صرف یہ جملہ کہنا چاہوں گا پچھلے موضوع کے حوالے سے کہ یہ ایک بڑی دلچسپ بحث ہے کہ کیا آپ کو سیکیورٹی پہلے چاہیے یا آپ ڈیولپمنٹ پہلے چاہیے، یا سیکیورٹی اور ڈیولپمنٹ کو آپ اکٹھا لا سکتے ہیں. عراق کی مثال ہمیں دینی نہیں چاہیے، پاکستان الحمدللہ عراق نہیں ہے، لیکن پھر بھی تمام تر قتل و غارت گری کے باوجود اگر آپ انویسٹمنٹ لیولز دیکھیں، ظاہر ہے اس کو ویسٹرن کمپنیز پش کر رہی ہیں لیکن انویسٹمنٹ لیولز آر ویری ویری ہائی. سملرلی مڈل ایسٹ کے بہت سارے ممالک ہیں جہاں پر خلفشار ہے لیکن انویسٹمنٹ لیولز جو ہیں وہاں پر کافی آپ کو اچھے ملتے ہیں. تو بعض ایریا میں شاید پاکستان جو ہے ان تمام معاملات کے باوجود کچھ انویسٹمنٹ کھینچ پائے، اور چائنا ایک ایسا ملک ہے جو انویسٹمنٹ پاکستان میں لا سکتا ہے. لیکن ہیونگ سیڈ دیٹ، جو نقطہ اعتراض بنتا ہے وہ یہ کہ میں نواز شریف صاحب کی تمام حکومت کو فعال نظر آنا چاہیے. دیکھیں، یہ نہیں ہو سکتا کہ اگر ایک پرائم منسٹر ایک دورہ کر رہا ہے تو یہ امپریشن بننے لگ جائے کہ باقی حکومت جو ہے اس کے کارندے جو ہیں وہ نظر نہیں آ رہے. ایک تو انہوں نے اتنی بہت سی منسٹریاں اپنے پاس رکھ لی ہیں، نہ جانے وہ کیوں رکھ لی ہیں، انہوں نے ان کا وہ خود ہی جواب دیں گے. ایک امپریشن یہ بنتا ہے کہ وین دی ہیڈ آف دا گورنمنٹ مووز دا انٹائر گورنمنٹ مووز آؤٹ ود. میرے خیال میں یہ امپریشن نواز شریف صاحب کو اس کو درست کرنے کی ضرورت ہے. اسی وجہ سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ کیونکہ پرائم منسٹر نہیں ہے تو گورنمنٹ ڈس فنکشنل ہے. ٹھیک ہے. اچھا، شاہد لطیف صاحب، طلعت صاحب نے جیسے کہا کہ بجٹ میں ہمیں ایفرٹ نظر آتی ہے، لیکن پھر بہت سارے لوگ یہ سوال بھی کر دیتے ہیں کہ بجٹ میں جو ایفرٹ ہے شاید وہ IMF سے مزید قرض لینے کے لیے دکھائی دیتی ہے، کیونکہ انہی کی شرائط کو پورا کرنے کے لیے کی جا رہی ہیں. تو اس مثبت چیز میں سے لوگ پھر یہ منفی نقطہ نکال لیتے ہیں.
देखें वो कहते हैं ना जी जैसे इट इज नॉट ओनली नेसेसरी दैट द जस्टिस शुड बी डन, जस्टिस मस्ट बी सीन टू हैव बीन डन। बात यह है जी कि लोगों के मसाइल इस हद तक पेचीदा हैं, अब उसमें आप इकोनॉमी आप ले लें, उसमें एनर्जी ले लें, टेररिज्म ले लें, कौम बहुत सालों से इन सब मसाइल का शिकार है, उन्हें फौरी रिलीफ चाहिए। ये 3 सब्जेक्ट्स जो हैं ये सारे इंटर रिलेटेड हैं। टेररिज्म विच मीन्स कि कौम में अगर दहशतगर्दी है, आपकी फिजा जो है वो सिक्योर नहीं है, तो वहां कोई इन्वेस्ट नहीं करेगा, आपकी इकोनॉमी स्ट्रेट अवे उससे इफेक्ट हो जाती है। एनर्जी आपको मालूम है कि इस शिद्दत की गर्मी में लोड शेडिंग का क्या आलम है। नॉट ओनली कि अब आपके आराम में ये खलल अंदाजी पैदा कर रही है, आपके कारोबार वंस अगेन मईशत के साथ इसका ताल्लुक है। तो ये इतने गंभीर मामलात हैं तीनों, लोग इन 3 मामलात में फौरी तौर पे इक़दामात देखना चाहते हैं। अब मैं अगर सिर्फ एनर्जी को लूं, देखें ये सर्कुलर डेट तो हम जानते हैं, ये पिछली गवर्नमेंट के भी टैक्टिक्स थे कि जब भी सर्कुलर डेट बहुत ज्यादा हो जाता था, लोड शेडिंग बढ़ती थी, कोई 10 बिलियन का एक इंजेक्शन लगा दिया, कोई चंद एक और बिलियन का इंजेक्शन लगा दिन का रिलीफ दे दिया। हमें फौरी तौर पे दूररस मामलात पे देखना है। फॉर एग्जांपल आई कैन टेल यू, और ये स्टडीज हो चुकी हैं, हाइडल रन ऑफ द रिवर जो है उसके ऊपर आपकी हाइडल पावर, चीप हाइडल पावर एक जल्दी छोटे टाइम स्पैन में अवेलेबल की जा सकती है। मैं नहीं समझता कि उसकी तरफ हमारी डायरेक्शन है। कोल गैस रिलेटेड पूरी दुनिया उसको देखती है, हम तो ऑयल रिच कंट्री भी नहीं है। जब से अमेरिका शेल गैस की बात कर रहा है, जो नॉर्मल गैस है वो और सस्ती हो गई है। हमें सीरियसली उस तरफ देखना है, हमें अवाम को रिलीफ भी देना है, जैसे अभी थोड़ी देर पहले इसकी बुनियाद पड़ती दिखाई दे रही है आपको? नहीं, मैं इसीलिए मैंने कहा ना कि अभी हमारा सारे का सारा जो एम्फेसिस है वो ये है कि जी सर्कुलर डेट और इतने 100 बिलियन पे कर दो, और इससे जरा जो लोड शेडिंग है उसकी कमी। हाँ, हमें अब पैरेलल में वो एफर्ट नजर हो सकता है ये फौरी रिलीफ हो, इसके साथ साथ हमें जैसे अभी पहले बात हो रही थी, पैरेलल एफर्ट चाहिए आपको कि लोगों को अब नजर आना शुरू हो कि लॉन्ग रन में बिजली सस्ती भी होगी, बिजली हमें मिलेगी भी, और बिजली पैदा करने के जो असल मौके हैं उनसे मुस्तफीज होगा ये मुल्क। ठीक है। इसी तरह आप अपनी टेररिज्म की तरफ देखें कि वो ये अब बात नहीं बनेगी जब तक आप टेररिज्म पे शाहिद साहब मैं थोड़ी सी तफसील से गुफ्तगू करना चाहूंगा इस प्रोग्राम के अगले चंक में। साहब मरकजी हुकूमत की हमने बात की, लेकिन आप सूबों की अगर हम बात करें, सिंध की, केपीके की, बलूचिस्तान की, वहां पर आपको दुरुस्त समत दिखाई देती है? देखिए, 2 हवालों से तो दुरुस्त समती, एक बलूचिस्तान और एक खैबर पख्तूनख्वा में, कि जब खैबर पख्तूनख्वा में तहरीक इंसाफ को हुकूमत बनने दिया गया और उसमें कोई रुकावट नहीं डाली गई, और बलूचिस्तान में ये कि मुस्लिम लीग नून के अपने बंदे को वज़ारत आला देने की बजाय जो वहाँ पे 2 कौम परस्त जमातें थी या डॉक्टर अब्दुल मालिक बलोच साहब को ये मौका दिया गया। लेकिन फिर जब हम देखते हैं ना तवज्जो के लिहाज से, तो मेरे ख्याल में उन सूबों को कमा हक़हू तवज्जो फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से नहीं मिली। अब अगर आप सिंध का मामला देखें या कराची में देखें तो इस तरह लगता है कि उसको उसके सपोर्ट किया गया है, और ख़ुद बाज़ औक़ात यहाँ पे एक ये दबी हुई ख्वाहिश नज़र आती है कि ये जल्द अज जल्द मज़ीद से मज़ीद तर नाकाम हो जाएं ताकि ये सिंध से भी इनकी छुट्टी हो जाए। अब खैबर पख्तूनख्वा में भी यही लगता है कि जैसे लोगों ने तहरीक इंसाफ को वोट दे दिया तो उसमें जो है फेडरल गवर्नमेंट का अब वहाँ पे कोई सरोकार नहीं है। मसलन आप देखें कि जो 2 MPAs इस दौरान मारे गए खुदकुश धमाकों में, तो ठीक है वो तहरीक इंसाफ ज्वाइन कर चुके थे, लेकिन इस मुल्क के शहरी थे और इसके MPAs थे। अब बदकिस्मती से एक तरफ वहाँ पे हमें एक अजीब सूरत हाल का कि एक ऐसी हुकूमत बन गई है जो कन्फ्यूज भी है, जो हद से ज़्यादा खौफजदा भी है, और इन दोनों लीडरों के जनाजे पे ना वजीर आला गए, ना कोई वजीर गया, ना कोई मुशीर गया, बल्कि जो मर्दान वाला केस था उसमें तो अगले 3 दिनों में भी किसी वजीर या मुशीर ने वहां जाने की जहमत गवारा नहीं करती। दूसरी तरफ फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से आप देखें तो यहां से ना वजीर आजम गए, ना कोई वजीर गए, ना कोई और गया, और फिर जो वहां के इश्यूज हैं उनको भी वो तवज्जो नहीं मिल रही। तीसरी चीज कि देखें, आपने अगर एनर्जी का मसला हल करना है तो जो एनर्जी के मामले के एक्सपर्ट हैं वो आपकी टीम में ज्यादा नुमाया पोजीशन में होंगे। अब हम ये कहते हैं कि ये मसाइल सब अपनी जगह पे अहम हैं, लेकिन मैं शायद बिजली के बगैर भी गुजारा कर लूंगा, लेकिन अगर मैं मर जाऊं तो मैं फिर क्या करूंगा? बिल्कुल ठीक है, मैं शायद कम पैसों के साथ भी गुजारा कर लूंगा। तो अब आप देखिए ये जो फेडरल सेटअप बना हुआ है इसमें जो इफेक्टेड एरियाज हैं वहां की नुमाइंदगी ना होने की बराबर है। मसलन आपके पूरे फेडरल कैबिनेट में फाटा की
یا کسی اور خیبر پختونخوا سے تعلق رکھنے والا کوئی پختون وزیر نہیں ہے. یہی معاملہ بلوچستان کا ہے. اسی طرح اردو سپیکرز کی جو نمائندگی ہے وہ بھی نہ ہونے کے برابر ہیں. اچھا، اور پھر میں نے آپ کو بتا دی کہ جو میٹنگز ہو رہی ہیں مثلا ہم کہتے ہیں بڑی اچھی بات ہے بجلی بھی میرا مسئلہ ہے، اس کے بارے میں آپ اجلاس دیکھیں، اس کے بارے میں سرگرمیاں دیکھیں، لیکن ان ایشوز کے حوالے سے ہمیں وہ سرگرمی اور وہ ایکٹیویٹی ہمیں نظر نہیں آ رہی. ٹھیک ہے، اچھا صافی صاحب ایک بریک یہاں پر لے لیتے ہیں. جس طرح سے ہم نے گفتگو کی ہے مہمانوں نے ہمارے کہ عوامی مسائل، عوام کو تو اس بات سے غرض نہیں ہے کہ 2 سال میں ان کا مسئلہ حل ہو، 3 سال میں اور حکومت کے لیے ممکن ہے یا نہیں ہے. عوام کو اس بات سے غرض ہے کہ ان کو آج اس کی دکان پہ بجلی تھی، آج کو شام کے لیے، رات کے لیے بچوں کے لیے روٹی ملی ہے، کھانا ملا ہے یا نہیں ملا ہے. عوام کو اس بات سے غرض ہے. اور اگر عوامی مسائل حل نہ ہوں تو آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ مصر میں اس وقت صورتحال کیا ہے، اور وہاں پر فوج اقتدار پر قبضہ کرنے کے دھانے پر کھڑی ہے اور تقریباً وہ کر چکی ہے، اس کا عمل شروع ہو چکا ہے. کیا اس قسم کے خطرات منڈلاتے رہتے ہیں اگر عوام کے مسائل حل نہ ہوں؟ اس بات پر ہم گفتگو کریں گے. اور مجموعی طور پر جو امن و امان کی صورتحال ہے اس کا تعلق کس بات سے ہے؟ ڈرون اٹیکس کے ساتھ ہے، افغان پالیسی کے ساتھ ہے؟ اس پر بھی ہم گفتگو کریں گے اس بریک کے بعد. پروگرام میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ہم بات کر رہے ہیں عوامی مسائل کی اور حکومت کی ترجیحات کی. طلعت صاحب، جو بریک پر جانے سے پہلے میں نے کہا کہ اگر عوام کو ان کے مسائل کا حل نہ ملے تو پھر ان کو اس بات سے غرض نہیں رہتی کہ جمہوریت ہے، آمریت ہے یا کون سا سسٹم ہے. آج جو مصر میں ہو رہا ہے وہ ہم دیکھ رہے ہیں، اس وقت تحریر اسکوائر میں کیا چل رہا ہے. آپ نے درست کہا. دیکھیں دنیا بھر میں لیڈرشپ کے ماڈلز ہیں. ایک ماڈل جو ہے جو جمہوری نظام کے اندر بڑا ضروری ہے، جو مصر میں کامیاب نہیں ہو سکا، وہ یہ ہے کہ آپ کو تمام گروپس کو اپنی پرفارمنس کے ذریعے بھی مطمئن کرنا ہے اور پرفارمنس کے ساتھ ساتھ ان کو اپنے مین سٹریم بھی کرنا ہے. اس وقت جو ڈویژن تھی مصر کے اندر، اس ڈویژن پر مورسی صاحب کچھ کر نہیں پایا، اور وہی ڈویژن اس وقت تحریر اسکوائر پر کھڑی، اسی تحریر اسکوائر پر جس کے اندر ہونے والے انقلاب نے ان کو طاقت میں لانے میں معاونت کی. تو ایک تو آپ کو پرفارم کرنا چاہیے. دوسرے لیڈرز ہوتے ہیں جو انسپریشنل لیڈرز ہوتے ہیں. دیکھیں اگر آپ کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، بھوک ہے، بڑی پریشانی ہے، تنگی ہے اور زندگی عذاب، یعنی ایک ایسا نقشہ جو پاکستان کا جو ایوریج سٹیزن ہے اسے ریلیٹ کر پاتا ہے، اس میں اگر آپ کے پاس کوئی انسپریشنل لیڈر ہوگا نا، اور وہ انسپریشن صرف آپ کو دھوکے پر مبنی نہیں ہوگا، وہ جینوئنلی کرنا چاہتا ہوگا، تو لوگ اس کو پھر بھی بہت زیادہ لیوے دینے کو تیار ہیں کہ مجھے اس کی بات سمجھ آتی ہے، یہ میری بات کر رہے ہیں، لوگوں کے ساتھ ریلیٹ کرنا. اور تاریخ انسانی کے اندر جو انسپریشنل لیڈرز ہیں جب وہ پرفارم کرنے لگ جاتے ہیں تو آئیڈیل کمبینیشن بن جاتا ہے. ایک حد تک میرے خیال میں اردوغان صاحب نے اس کو کاپی کیا، لیکن اس وقت اردوغان صاحب بھی جو ہے چونکہ مین سٹریم نہیں کر پائے بہت سارے اپنے حلقوں کو، تو وہ بھی مصیبت میں پڑے ہوئے ہیں وہاں پہ. تو پاکستان میں ہمیں تو پہلا سٹیپ لینا ہے، ہمیں تو پرفارمنس چاہیے. اگر اس کے ساتھ کوئی یہ انسپائر کر پائے کہ بھائی میں چند مہینے پرفارم نہیں کر پا رہا لیکن میں انسپائر آپ کو کر رہا ہوں، تو وہ بھی مجھے نہیں لگتا کہ اس وقت کوئی پرفارمنس سے بڑھ کر کوئی انسپریشنل لیڈر یہاں پر موجود ہے. لہٰذا لوگ دیکھتے ہیں مہینے میں کیا ہوا، 40 دن میں کیا ہوا، 50 دن ہو گئے، رمضان آئے گا، اس کے بعد کیا ہوگا. nobody is talking to people. یہ ایزیوم کر لیا گیا کہ آپ کے پاس چونکہ مینڈیٹ ہے تو وہ کافی ہے. پاکستان جیسے ملک میں مینڈیٹ کافی نہیں ہے. مینڈیٹ کافی ہوتا تو مورسی صاحب کے خلاف یہ کچھ نہ ہو رہا تھا. اچھا طلعت صاحب، ظاہر ہے یہ بات ہم کر رہے ہیں امن و امان کی صورتحال کی روشنی میں، اور طلعت صاحب، صافی صاحب، اس پر ہم پروگرام کے بیچ میں گفتگو ہوتی رہی ہے. میں اب آپ سے جاننا یہ چاہوں گا کہ امن و امان کی صورتحال کیسے بہتر ہو سکتی ہے؟ ڈرون اٹیکس کیا اس کا ایک بڑا مسئلہ ہے؟ اور کل پھر ڈرون اٹیک ہوا ہے، 18 لوگ اس میں مارے گئے ہیں. اگر وزیرستان میں فوج کی ریٹ اسٹیبلش ہو گئی ہے تو پھر وہاں پر ڈرون اٹیک کیوں ہوا ہے؟ نہیں، ایک تو یہ کہ اگر ساورنٹی کے وائلیشن کے تناظر میں دیکھیں یا پھر ہیومن رائٹس کے تناظر میں دیکھیں تو بینگ اے پاکستانی میرے لیے ڈرون بہت بڑا مسئلہ ہے. لیکن اگر آپ اس کو ٹیررزم کے سورس کے تناظر میں دیکھتے ہیں تو میرے خیال میں ایک تو یہ کہ ڈرون اٹیک ٹیررزم کا محرک نہیں ہے، اور یہ اس پورے قضیے کا ایک جز ہے. ٹیررزم پہلے شروع ہوئی تھی اور ڈرون حملے بعد میں شروع ہوئے تھے. ٹرائبل ایریاز میں حکومتی ریڈ پہلے سے کمزور ہو چکی تھی اور طالبان کا قبضہ پہلے سے ہو چکا تھا، اور ڈرون حملے پھر بعد میں شروع ہوئے ہیں. اور اس وقت بھی جو معاملہ ہے میں نہیں سمجھتا کہ وہ اس طرح ہے جس طرح کے بیان کیا جا رہا ہے. یعنی ایک بات تو لیکن صاحب ہم تو اصل میں ڈسکس کرتے ہیں طالبان کے بیان کو. وہ کہتے ہیں کہ ہم نے 10 دیامر میں اس لیے غیر ملکی مار دی ہے کہ ڈرون اٹیک ہو رہے ہیں اور ہم یہ رجسٹر کروانا چاہتے ہیں، تو اس لیے پھر ہم اس سب کو اسی پس منظر میں دیکھتے ہیں ڈرون اٹیکس کے. اس کا ایک اور بھی مطلب یہی ہے کہ طالبان کو اگر کسی چیز سے تکلیف ہے تو وہ صرف ڈرون اٹیک سے ہیں.
یعنی پاکستانی طالبان کو، کیونکہ ابھی تک ان کی جتنی لیڈرشپ مری ہے وہ آپریشنز میں لیڈرشپ ان کی نہیں مری ہے. جتنی بھی ان کی لیڈرشپ آپ اگر دیکھیں تو بیت اللہ محسود، نیک محمد، قاری حسین، ولی الرحمان، بدر منصور، یہ سارے لوگ جو مرے ہیں یہ ڈرون ممبر ہیں. تو ظاہری بات ہے کہ طالبان کو جس چیز سے تکلیف ہوگی تو وہ اس چیز پہ ریٹیلیٹ کریں گے. دوسری بات کہ یہ بات بھی انڈرسٹوڈ ہے کہ ماضی میں یہ صرف ہماری اجازت سے شروع ہو گئے تھے، اب تو وہ وکی لیکس میں بھی ساری چیزیں آ گئی ہیں اور بھی تفصیلات سامنے آ گئی ہیں، اور نشانوں سے بھی یہ لگتا ہے کیونکہ افغان طالبان ڈرون اٹیکس میں نہیں مرتے جو امریکہ کے لیے درد سر تھے، بلکہ جتنے بھی یا القاعدہ کے لوگ مرتے ہیں یا پھر پاکستانی طالبان کے لیڈر بندے. تو جس طرح وہ کہتے ہیں نا کہ کنڈر بتا رہی ہے عمارت عظیم تھی، تو اس سے بھی کچھ ہمیں اور اشارہ ملتا ہے. اور اب تو بہرحال ہمارے پرائم منسٹر نے یہ کہہ دیا ہے کہ ڈرون پہ مزید منافقانہ پالیسی نہیں چلے گی. اب ظاہر بات ہے میں تو سویلین ہوں، مجھے پتہ نہیں ہے کہ وہ چیز کیا ہے. مسئلے کے حل کے لیے کیا ضروری ہے؟ ریجن میں سلوشن کے لیے یہ ضروری ہے کہ امریکہ، افغان حکومت اور پاکستان حکومت ریئل ٹرم میں ایک پیج پہ آ جائے. اس وقت یہ سب ایک دوسرے کے ساتھ کھیل رہے ہیں اور جس کی وجہ سے افغانستان میں بھی ان قوتوں کو شکست ہو رہی ہے. اور پاکستان کے اندر میرے خیال میں پہلا سٹیپ یہ ہونا چاہیے کہ اس حوالے سے سول اور ملٹری لیڈرشپ وہ تشخیص میں بھی اور علاج میں بھی وہ ایک پیج پہ. بالکل ٹھیک ہے صافی صاحب. اب آپ یہ کہہ رہے ہیں، شاہد صاحب، صافی صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک پیج پر آ جائیں. یہ کیسے ممکن ہوگا؟ کیونکہ افغان آرمی چیف نے یہ بیان دیا ہے کہ افغان طالبان جو ہیں ان کی ڈور وہ ہاتھ میں ہے پاکستانی فوج کے. اس بات کی اگرچہ تردید کر دی ہماری فوج نے، لیکن اگر یہ خدشات موجود ہیں اور دلوں میں یہ بات موجود ہے، دوریاں موجود ہیں، تو پھر کیسے یہ ممکن ہو سکے گا؟ دیکھیں یہ تو بہت دیر سے دوریاں ہیں نا، یہ تو بہت دیر سے خدشات ایک دوسرے کے اوپر بلیم گیم چل رہی ہے. میں اس بات سے آپ کی اس سٹیٹمنٹ سے بالکل ایگری کرتا ہوں کہ ہمیں ایک پیج پہ آنا ہوگا. جو تحفظات ہیں ان کو ہمیں بھی تحفظات ہیں. ہماری طرف کیا اٹیک نہیں ہوتے افغانستان کی زمین کو استعمال کر کے نہیں کیا جاتا. ان کو یہ تحفظات ہیں، ان کو یہ شکایتیں ہیں کہ ہماری سرزمین کا استعمال ہو رہا ہے. تو یہ بجائے اس معاملے کو اور پیچیدہ کرنے کے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر واقعی ہم نے جینوئن پیس جو کہ ہمارے انٹرسٹ میں ہے افغانستان کو، اور ہم کہتے ہیں کہ افغانستان کا پیس جو ہے وہ پاکستان کا پیس ہے، تو پھر ہمیں واقعی ہی ایک پیج پہ آنا ہوگا. اور ایک پیج پہ آئے بغیر یہ مسئلہ یہ حل نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے. اچھا ایک اور سوال میں آپ سے کرنا چاہوں گا شاہد صاحب. جو ایجنسیز اور سویلین حکومت کے درمیان فقدان ہے جو عرصے سے رہا ہے، بلوچستان میں بھی لوگوں کو یہ شکایت ہے کہ ایجنسیز یا جو ایف سی ہے وہ یہ مختلف چیزیں کر رہی ہے اور اس کو اعتماد میں بھی نہیں لیا جاتا سویلین حکومت کو. تو یہ فقدان کیسے ختم ہوگا؟ کیا اس کے بغیر ممکن ہے ہم قائم کرنا؟ نہیں جی، اس میں بھی بڑا سمپل سا سولوشن ہے کہ آپ سب کو بیٹھ کے ایک پیج پہ آنا ہوگا. اور واقعی یہ باتیں بڑی دیر سے چل رہی ہیں، مگر اس کا دوسرا اینگل بھی تو دیکھیں نا کہ جو آپ کی ایجنسیز ہیں فار انسٹنس، وہ دہشت گردی کے کنٹرول کے لیے آپ خود ہی ان کو انوالو کرتے ہیں نا. فار ایگزامپل ایف سی کو کوئٹہ میں کس نے بلایا؟ سویلین حکومت نے بلایا نا. اسی طرح فوج کا بھی آپ کی آئین میں یہ شک موجود ہے کہ اگر جو آپ کی سول ایجنسیز ہیں، سیکیورٹی ایجنسیز، اگر وہ حالات پہ قابو نہ پا سکیں تو آرمی کو، آرم فورسز کو آپ لیکن آرم فورسز کو بلانے کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ آپ ارریلیونٹ کر دیں حکومت کو، جیسا کہ ہمیں ماضی میں دکھائی. دیکھیں یہ بھی ہمیں دیکھنا ہوگا، مس لیڈ ہمیں نہیں کرنا چاہیے. آپ کو یاد ہوگا کہ کچھ دیر پہلے جب یہ بات اٹھی تھی تو آپ کے جو چیف منسٹر ہیں وہاں بلوچستان کے، آن ریکارڈ ہے، انہوں نے آ کے کہا تھا کہ ایف سی ہمارے حکم کے بغیر نہیں چلتی. تو یہ تضادات ہیں بیانات کے. میں یہ سمجھتا ہوں یہ سب معاملے کو پولیٹیسائز کر دیا ہے آپ نے. جو لوگ آرمی کے خلاف اس طرح کی بات کرنا چاہتے ہیں وہ اس چیز کو لے لیتے ہیں کہ جی ایف سی خود. پھر ایک جگہ یہ بھی بات ہوئی تھی کہ جی ہم نے خود ایف سی کو دیکھا لوگوں کو اغوا کرتے ہوئے. تو میں نے ایک پروگرام میں کہا تھا کہ وہ کیسی ایف سی ہے جو وردیاں پہن کے دن کے وقت جا کے لوگوں کو اغوا کرتی ہے تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ یہ ایف سی اغوا کر رہی ہے. تو دیکھیں یہ اس طرح کے جو بیانات ہیں یہ ان میں کافی سارے تضادات ہیں، مگر جو اصل بات ہے وہ یہی ہے کہ ایک پیج پر آنا چاہیے، ایک پیج پہ آنا چاہیے. یہی ملک کے انٹرسٹ میں ہے. ٹھیک ہے شاہد صاحب، ایک دوسرے کے جو تحفظات ہیں ان کو دور کرنے کا بھی یہی طریقہ. ٹھیک ہے شاہد عزیز صاحب، ایک بریک کا یہاں پر وقت ہو گیا. ایک بریک ناظرین لیتے ہیں. اور امن و امان کی صورتحال مجموعی طور پر ناقص ہے، اس پر تو حکومت کو کام کرنا ہی چاہیے، کچھ کام ہو بھی رہا ہے. اس کے ساتھ ساتھ مجموعی طور پر ہمیں ملک بھر میں سیاسی عدم استحکام بھی دکھائی دیتا ہے. کراچی میں بھی یہ دکھائی دیتا ہے اور مختلف جگہوں پر. اس پر ہم پروگرام کے آخری حصے میں بات کریں گے. ایک بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد واپس آتے ہیں.
ब्रेक के बाद प्रोग्राम में आपको फिर खुश आमदीद कहते हैं। हम अवामी मसाइल की बात कर रहे हैं। तला साहब, अगर हमने प्रोग्राम में अवामी मसाइल की बात की है तो पिछले 2 हफ्ते में ये डिस्कशन भी साथ साथ रही है कि हुकूमत की तरजीहात अवामी मसाइल को छोड़कर आर्टिकल 6, स्विच केसेस और ये चीजें हो गई हैं, जिससे बाज़ जगह पर हमें हुकूमत और अपोजिशन तकसीम नजर आई, बाज़ जगहों पर अपोजिशन हमें आपस में तकसीम नजर आई और बाज़ जगहों पर मुख्तलिफ जो सूबों की हुकूमतें हैं उनका मुख्तलिफ स्टैंस नजर आया है। तो क्या आप इसको सियासी अदम इस्तेहकाम कहेंगे या नहीं करेंगे? इससे कोई फर्क पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? देखिए, जो पाकिस्तान का जो हैंगओवर है ना पिछले 5 सालों का और उससे पिछले 5 सालों का जनरल मुशर्रफ के एरा का, वो बहुत हैवी हैंगओवर है और वो अभी तक रैंकल करता है, वो खत्म नहीं होता। क्लोजर पाकिस्तान के अंदर केसेस का नहीं हो रहा। अब 1999 में के जो मामलात हैं वो दोबारा से खुल रहे हैं, 2007 के मामलात हैं वो जान नहीं छोड़ रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि आपको जान छुड़वानी चाहिए, लेकिन ये तवील प्रोसेस होगा जिसके बाद क्लोजर होगा। तो मेरे ख्याल में बहुत सारे तो लिंगरिंग मामलात हैं जिसके ऊपर आपको, आई एम श्योर हुकूमत नहीं चाहती होगी इन मामलात में उलझे, लेकिन अब वो सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग, उनको इनकार भी नहीं कर सकते। तो एक तो ये इशू है। दूसरा मामला ये कि बड़ा एग्रीवेटेड सिचुएशन है पाकिस्तान के अंदर। ये कोई आसान मुल्क नहीं रहा गवर्न करने के लिए। अविश के पिछले 5 साल जो थे वो प्रोडक्टिवली इस्तेमाल किए जाते, बदउनवानी कम होती, कुछ गवर्नेंस आपको नजर आती, नहीं हुआ। ये एक्सक्यूज नहीं है, एक सिनारियो आपको बिल्ड करने की जरूरत है। तो लिहाजा इस वक्त आपको शायद लगता है कि बहुत सारी फाइलें खुली हुई हैं, तो हुकूमत किस फाइल के ऊपर पहले तवज्जो दे। साइमल्टेनियसली काम करने की जरूरत है, डबल काम करने की जरूरत है। 12 घंटे से काम नहीं चलेगा, 24 घंटे काम करने की जरूरत है। और सबसे पहले मरकज में बिलखुसूस मैं दोबारा कहूंगा कि जो मिनिस्ट्रियां मियां साहब को नहीं रखनी चाहिए उनको नहीं रखनी चाहिए। ही शुड बी वेरी इफेक्टिव, लेकिन ही शुड ट्रेवल लाइट। ये काम जो है ना अपनी कोर टीम को बनाने के हैं। कोर टीम बन जाएगी तो आपको बहुत सारे मामला जो है हल। अच्छा तला साहब, एक सवाल मैं आपसे और चाहूंगा। मरकज में जो अपोजिशन है वो सिंध में हुकूमत है और सिंध में जो अपोजिशन है वो आजकल क्राइसिस में है। अगर अल्ताफ हुसैन साहब के, मैं टू द पॉइंट क्वेश्चन पर आता हूं कि जो अल्ताफ हुसैन साहब ने अपने खदशात का इजहार किया है, अगर खुदा ना खास्ता वो खदशात दुरुस्त साबित हो जाते हैं तो एमक्यूएम का मुस्तकबिल क्या होगा? देखिए, उससे जुड़ा है सिंध का मुस्तकबिल। शायद खुदा का तो इससे इतना ताल्लुक नहीं है जितना मुकदमात का और तफ्तीश का ताल्लुक है। और बरतानवी वैसे भी खुदा से बहुत दूर हैं, वो कानून के बड़े करीब हैं। तो उन्होंने एक निज़ाम बनाया हुआ है। अगर अल्ताफ हुसैन साहब, जो तफ्तीश इस वक्त जारी है, अगर वो उसमें फंस जाते हैं तो मेरे ख्याल में एमक्यूएम के लिए अंदरूनी तौर पर बहुत बड़ा चैलेंज होगा। और ऑलरेडी आपको कुछ ना कुछ सिमरिंग साइंस नजर आते हैं। हर पार्टी के लिए होगा, सिर्फ एमक्यूएम के लिए नहीं। जब बड़ी क़यादत के ऊपर कोई बहुत बड़ा बार टूटता है, ये पहाड़ गिरता है, तो छोटी क़यादत के ऊपर मुसीबत आती है, तो बहुत बड़ा इंपैक्ट होगा एमक्यूएम के ऊपर। कराची क्या उसको संभाल पाएगा? मेरे ख्याल में अगर ये इलेक्शन के अंदर मैंने हालात ना देखे होते तो मैं समझता कराची कोलैप्स कर जाएगा अंडर द वेट ऑफ दिस इंसिडेंट, अगर हुआ तो। लेकिन अब मुझे लगता है कि शायद कराची उसको एब्जॉर्ब कर जाए। बट एमक्यूएम ह्यूज प्रॉब्लम। ठीक है। अच्छा साफी साहब, तहरीक इंसाफ और एमक्यूएम के दरमियान दूरियां रही हैं कुछ हफ्ता पहले तक भी, जब हमने देखा ज़हरा साहिबा के कत्ल के बाद जो बयानात सामने आए। लेकिन उसके बाद अब इमरान खान साहब अपना क्या स्टांस तब्दील कर रहे हैं? वो हाँ में हाँ 2-3 दफा उन्होंने मिलाई है तहरीक इंसाफ के सरबराह ने एमक्यूएम की। तो क्या आपको लग रहा है कि फासले खत्म हो रहे हैं? नहीं, एक तो ये कि मेरे ख्याल में तहरीक इंसाफ भी हकीकत पसंद बन रही है और दूसरा एमक्यूएम भी अब उसी तरह एग्रेसिव मूड वाली पार्टी नहीं रह सकेगी या अब नहीं रही है। जो तलत साहब ने उसकी तरफ इशारा किया, मैं भी ये चंद रोज़ उधर था और इर्द गिर्द देखता रहा कि भाई क्या कुछ हो रहा है। तो मेरे ख्याल में एमक्यूएम की क़यादत पे भी और एमक्यूएम पे भी बहुत मुश्किल वक्त कुछ आ गया है और कुछ आने वाला है। क्योंकि अभी ठीक है, तहकीकात बहुत पहले से हो रहे थे, लेकिन कुछ अरसा से वो तहकीकात, यानी पहले तो ये था कि एक मर्डर के तहकीकात हो रहे थे, उसमें हर तरफ देखा जा रहा था, लोगों से तफ्तीश की जा रही थी। अब कुछ अरसे से वो सारा चीज़ वो उसका महवर बन गया है अल्ताफ हुसैन साहब और उसके इर्द गिर्द के लोग। यानी आजकल जो तहकीकात हो रही हैं उसका फोकस यही लोग हैं। तो एक ये बड़ा ख़तरनाक है। फिर उसमें मनी लॉन्ड्रिंग का मामला भी जो है वो निकल आया है। और फिर तीसरी बात जो मैंने महसूस की, वो पता नहीं इस दबाव के नतीजे में है या सेहत की वजह से है या कुछ और रीज़न है, लेकिन ये हमें पहली मर्तबा देखने को मिल रहा है कि खुद एमक्यूएम की क़यादत ऐसे इक़दामात ले रही है कि जिसकी वजह से उनको नुकसान भी, यानी फ़ायदे की बजाय गैर मामूली उनको नुकसान भी हो रहा है। और जो इल्ज़ामात है
وہ بھی خود بخود مثلا اس روز استعفیٰ دینے کا پھر خود ہم میڈیا والے آپ کو پتہ ہے کہ ہم خوف کے مارے نام بھی نہیں لے سکتے تھے کہ بھائی چھاپا کدھر پڑا ہے، ٹھیک ہے، لیکن الطاف بھائی نے خود اپنا نام لے لیا کہ بھائی میرے گھر پہ چھاپا پڑا ہے۔ ہم میڈیا والے جو ہے وہ افتخار حسین صاحب کا ان کے ساتھ رشتے کی بھی وہ نہیں کر سکتے تھے، وہ انہوں نے خود جو ہے لوگوں کو بتا دیا کہ بھائی وہ کیا معاملہ ہے، یا پھر یہ کہ بھائی پارٹی پہ اگر ان کی گرفت کمزور ہو رہی ہے یا مضبوط ہو رہی ہے، ہم لوگ کسی بھی وجہ سے یہ نہیں کہہ سکتے تھے۔ جب انہوں نے رابطہ کمیٹی کے خلاف ایکشن لے لیا اور بہت سارے تو خود ہی اب ٹھیک یا غلط لیکن لوگوں کو میسج دے دیا کہ بھائی یہ لوگ میری بات نہیں مان رہے، تو پھر ابھی اس سٹیج پہ آ کے کہ شاید پچھلے دور میں تو ہم نے دیکھا کہ ایم کیو ایم کی لیڈرشپ برطانوی یا عالمی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بھی بہت اچھا کھیل رہی تھی اور پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بھی وہ بہت اچھا کھیل رہی تھی، لیکن اب ظاہری بات ہے کہ اس میں تو زرداری صاحب جیسے ذہین آدمی کے آخر میں انہوں نے انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کو بلیک میل کرنے کی کوشش کی 2-3 اقدامات سے، تو اب ادھر ہم دیکھ رہے ہیں کہ بھائی دباؤ ڈالنا اسکاٹ لینڈ یارڈ پہ یا ان لوگوں پہ الزام لگانا، تو میرے خیال میں یہ بھی ایم کیو ایم کے لیے کوئی اس کے مشکل کو آسان نہیں کر سکتا، اس کے مشکل کو بڑھا سکتا ہے۔ میں اب آخری حصے کی طرف آتا ہوں اور شاید لطیف صاحب کی طرف۔ شاید صاحب آپ نے آرٹیکل 6 کی مخالفت کی جب یہ لاگو ہوا، آپ نے کہا کہ عوامی مسائل کو ترجیح دی جانی چاہیے، اب جبکہ آپ نے دیکھا کہ اس سے کوئی پہاڑ نہیں گرا ہے اور کوئی مسئلہ پیدا نہیں ہوا بلکہ عوامی مسائل کے حل کے لیے بھی آج چین کا دورہ بھی گیا ہے، روٹین پہ حکومت اپنے کام بھی ساتھ کر رہی ہے، تو آپ کو پھر اپنا تجزیہ درست معلوم ہوتا ہے وہ جو آپ کر رہے تھے، مخالفت کر رہے تھے؟ نہیں دیکھیں، اس طرح کی مخالفت نہیں، مجھے نہیں معلوم کہ آپ نے کس جگہ اس تجزیے کو دیکھا، میں اس طرح مخالفت نہیں کر رہا تھا۔ میں یہ اب بھی میں یہی کہوں گا جو میں نے پہلے کہا، میں یہ کہتا ہوں کہ جو زیادہ، اور آج کی ڈسکشن میں آپ نے دیکھا کہ ہم نے کہا کہ سارے کام پیرلل میں ہونے چاہیے، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ کوئی پہلے کوئی بعد، تو یہ سیکوینشل کام نہیں ہے، مگر میں اس وقت یہ بات کر رہا تھا کہ یہ ایک واقعہ، یہ ایک پنڈورا باکس، یہ لفظ تو اب اتنا بری طرح سے پٹ چکا ہے کہ کہتے ہوئے بھی انسان کو عجیب سا پنڈورا کو بھی اعتراض ہونا شروع ہو گیا، بٹ حقیقت یہی ہے کہ دیکھیں بحث تو چل پڑی ہے نا، اور آپ میڈیا میں دیکھ لیجئے، اور ڈویژن ہو گئی ہے، جس پارلیمنٹ کو کہا جا رہا تھا جی کہ وہ ساری ساتھ ہے، کتنے پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں وہ اس وقت ساتھ نہیں ہیں، وہ کہہ رہے ہیں جی کہ آپ پھر اکتوبر تک جائیں۔ میں اس اینگل سے یہ بات کر رہا تھا کہ اس میں بہت ساری جو اٹینشن ہے وہ اس سبجیکٹ پہ آ جائے گی، اس کی جلدی کیا تھی؟ گورنمنٹ کو خود کو اسٹیبلش اور عوام کے جو مسائل ہیں ان کو حل کیجئے پرائرٹی پہ، اس معاملے کو حل کرنے سے عوام کے مسائل حل نہیں ہوں گے۔ ٹھیک ہے، یہ پرسنل نیچر کا لگنا، اگر ایسا کرنے سے عوام کے مسائل ہوتے ہیں تو ایسا کیجئے، اور اگر ایسا کرنے سے عوام کے مسائل پیچھے چلے جاتے ہیں تو پھر عوام کے مسائل کو ترجیح ملنی چاہیے۔ یہ ہمارا آج کا موضوع تھا کہ عوامی مسائل ایک نمبر ترجیح ہونی چاہیے، اور کیا حکومت اس پر کاربن دکھائی دیتی ہے یا نہیں دیتی ہے۔ ہمارے مہمانوں نے اس پر سیر حاصل گفتگو کی ہے، میں شکریہ ادا کروں گا سید طلعت حسین صاحب کا، ایئر مارشل شاہد لطیف صاحب، سلیم صافی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے۔ پروگرام کو ناظرین یہاں پر ختم کرتے ہیں، مجھے اس پروگرام سے اجازت دیجیے۔